बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुतुब तारीख उठा कर देखें तो हमें बेशुमार बादशाहों के जिक्र पढ़ने को मिलेंगे। पुराने वक्तों में बादशाहों का मामूल होता था कि वो अपने दरबारों में नजूमी और काहिन रखते थे और उनसे सल्तनत से मुतल्लिक आइंदा जमाने की खबरें दरियाफ्त कर लिया करते और फिर उसके मुताबिक सल्तनत का निजाम चलाते थे। तारीख इस्लामी में फिरौन नामी एक बादशाह गुजरा है। फिरौन बहुत जालिम और जाबिर था। लोगों से अपनी परस्तिश करवाता और कहता कि मुझे सजदा करो, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। नाउज़बिल्ला। फिरौन के महल में भी ऐसे बहुत से नजूमी और काहिन पल बढ़ रहे थे जो उसे अमूरे सल्तनत से मुतल्लिक आइंदा की खबरें देकर इनाम और इकराम वसूल कर लिया करते थे और उनकी जिंदगी का निजाम इसी तरह चल रहा था। एक दिन तमाम नजूमी और काहिन परेशान थे और आपस में फिरौन की सल्तनत के जवाल की बातें कर रहे थे कि बादशाह फिरौन भी महल में आ निकला और उनसे पूछने लगा कि तुम क्यों परेशान हो, आखिर मेरे होते हुए तुम्हें किस चीज की परेशानी है। तमाम नजूमियों ने यकलक जवाब दिया, बादशाह हुजूर, हम अपने लिए नहीं बल्कि आप और आपकी सल्तनत के लिए परेशान हैं। बादशाह के इस्तफसार पर उन्होंने बताया कि एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो सच्ची नबूवत का दावेदार होगा और वो आपकी हुकूमत के जवाल का सबब भी होगा। जब फिरौन ने नजूमियों की बात सुनी तो वो महवे हैरत हो गया और सोचने लगा कि कोई हल निकाले। फिरौन के हुक्म पर फौरन तमाम वजीरों, जर्नैलों और उनके लश्करियों को तलब कर लिया गया और दरबार लगाया गया। फिरौन ने नजूमियों और काहिनों की बात दरबार में मौजूद लोगों को सुनाई और कहा, तुम में से हर एक अपने अपने दिमाग से बेहतरीन मशवरा सोच कर बताए। चुनांचा बड़ी गौर फिक्र और बहसो मुबाहिसा के बाद ये बात तय हुई कि आज से जिस घर में भी औलाद पैदा हुई, अगर बच्ची हुई तो उसे छोड़ दिया जाएगा और अगर बच्चा हुआ तो उसे कत्ल कर देंगे। फिर एक दिन नजूमियों ने खबर दी कि वो बच्चा तो रहमे मादर में मुंतकिल हो चुका है। चुनांचे बादशाह के हुक्म के मुताबिक औरतों के हमल भी गिराए जाने लगे। करते करते 70,000 बच्चे कत्ल और 90,000 हमल गिरा दिए गए। कुदरती खुदाबंदी की जानिब से कौम पर अजाब आ गया। औरतों की तादाद बढ़ने लगी और कौम के मर्द बूढ़े होकर जल्दी मरने लगे। तमाम फिरौनी बादशाह फिरौन के पास गए, चूंकि उसे खुदा मानते थे। कहने लगे, ए हमारे रब, कौम पर ऐसी हालत आ चुकी है कि मर्दों की तादाद खत्म होने लगी है। इस तरह अगर मर्द ना हुए तो आपका लश्कर और सल्तनत सब खत्म हो जाएगा। फिर आप किस चीज पर हुकूमत करेंगे। लोगों की बात सुनकर फिरौन भी परेशान हो गया और उसे कौम वालों की बातें दिल पर लगने लगी। उसने ऐलान किया, एक दिन बच्चे कत्ल किए जाएंगे और एक दिन छोड़ दिए जाएंगे। इस तरह जिस दिन बच्चों के कत्ल का दिन था, कुदरती खुदाबंदी से मूसा अलैहिस्सलाम उसी दिन पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजदा बहुत परेशान ठहरी और सोचने लगी, अगर फिरौन के सिपाहियों को पता चल गया तो वो मेरे बच्चे को कत्ल कर देंगे। माँ की ममता ये सोचकर रोने लगी और तड़प तड़प कर बारगाहे खालिक हकीकी में आहोजारी पेश करके दुआ करने लगी। माँ की अपने बेटे से मोहब्बत देखकर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में अलका किया कि उस बच्चे को नहलाओ, तैयार करो और एक संदूक में बंद करके दरियाए नील के हवाले कर दो। आगे बच्चा जाने और उसका खुदा जाने। याद रखें, औरत ना तो नबी बन सकती है और ना ही उसकी तरफ वही आती है जिस तरह अंबिया के पास आती है। अलबत्ता अलका वही की एक किस्म है जो अल्लाह अपने वलियों और प्यारों को करता है। अलकाए खुदाबंदी के बाद माँ के दिल का बोझ कम हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन और माँ ने मिलकर मूसा अलैहिस्सलाम को तैयार किया और रात के सन्नाटे में आप अलैहिस्सलाम को संदूक में डालकर दरियाए नील की तरफ चल दी। वो वक्त कितना अजीब होगा जब एक माँ ने अपने बेटे को दरिया के सपुर्द किया होगा। चुनांचे दरियाए नील के किनारे पहुंचकर माँ की ममता एक दफा फिर तड़प उठी और बारगाहे खुदाबंदी में सर झुकाकर अर्ज करने लगी, मालिक हकीकी, मेरा बेटा तेरे सपुर्द। ये कहकर मूसा अलैहिस्सलाम की संदूक को दरियाए नील के सपुर्द कर दिया। दरियाए नील को भी हुक्म आ चुका था कि अपने बहाव को इस तरह खूबसूरत बना कि हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ ना हो। संदूक रात भर फरिश्तों की निगरानी में तैरता रहा
اور صبح کے وقت فرعون کے محل کے سامنے جا پہنچا۔ فرعون کا محل دریائے نیل کے کنارے پر تھا، جہاں سے وہ قدرتی مناظر دیکھ کر لطف اٹھایا کرتا تھا۔ قدرت الہی کے امر سے فرعون اور اس کی حسین بیوی آسیہ دونوں دریا کے کنارے بیٹھے دریا کی روانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچانک دونوں کی نظریں صندوق پر پڑی تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ صندوق نکال لاؤ، ممکن ہے اس میں کوئی خزانہ موجود ہو اور وہ ہمارے کام آ جائے۔ سپاہی جلدی سے صندوق نکال کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ فرعون نے صندوق کھولنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا، دونوں میاں بیوی کی نظر ننھے چاند کے ٹکڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر پڑی تو آسیہ کا دل مچل گیا۔ چونکہ حکمت الہی کے مطابق اس کی کوئی اولاد نہ تھی، آسیہ نے اپنے شوہر فرعون سے کہا، میں نے آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ کسی کی گود میں نہیں دیکھا۔ فرعون نے بھی جب اس کی بات کی تصدیق کی تو آسیہ کہنے لگی، بس میں تو اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی اور اس کی خوب اچھے انداز میں پرورش کروں گی۔ فرعون پہلے تو ہچکچایا، لیکن اپنی بیوی سے محبت کی وجہ سے فوراً ہاں کر دی۔ اس طرح وہ بچہ جس کے قتل کی خاطر 70,000 بچے قتل کر دیے گئے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، آخر اتنی قربانی کے بعد وہی بچہ فرعون کے محل میں پلنے بڑھنے لگا۔ آسیہ آپ کو پیار کرتے کرتے محل میں لے گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں آپ کے لیے گہری محبت پیدا کر دی۔ زنانہ کے مروجہ رواج کے مطابق اس نے بہترین دائیوں کا انتظام کیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ جب بھی کوئی دائی ایسا کرنا چاہتی تو موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر لیتے اور دودھ نہ پیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی بہن بھی اس محل میں کسی کام کی غرض سے آئی اور آپ علیہ السلام کی خیریت دریافت کی۔ آپ علیہ السلام کی بہن نے آسیہ کو کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو لاتی ہوں جو بہت تجربہ کار ہے اور وہ ضرور موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا لے گی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی بہن محل سے خوشی خوشی واپس گھر لوٹی اور ماں کو بھائی کی خیریت اور حکمت الہی سے آگاہ کیا۔ دونوں ماں بیٹی فرعون کے محل کی طرف چل دیں۔ ماں کی ممتا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی حقیقی والدہ نے آسیہ کی گود سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور پیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام کی حقیقی والدہ نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلانا چاہا، آپ علیہ السلام نے فوراً دودھ پیا۔ اس طرح حکمت الہی کے مطابق آپ علیہ السلام دودھ اپنی حقیقی والدہ کا پیتے رہے اور پلے بڑھے آسیہ کی گود میں۔ آسیہ بھی آپ علیہ السلام کو حقیقی ماں کی طرح پیار کرتی تھی۔ ایک دن فرعون اپنے بھرے دربار میں آپ علیہ السلام کو گود میں لیے تخت نشین تھا۔ ملکہ عالیہ آسیہ بھی ساتھ ہی تخت نشین تھی۔ بادشاہ فرعون کے پاس کوئی مقدمہ پیش کیا گیا۔ فرعون ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے ہوش سے کام نہ لیا اور ظلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقدمے کا غلط فیصلہ دے دیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے۔ جیسے ہی فرعون نے غلط فیصلہ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے منہ پر تماچا مارا اور اس کی آواز تمام محل والوں نے سنی۔ فرعون کو ننھے بچے کے چھوٹے ہاتھ کا تماچا بہت زوردار محسوس ہوا تو وہ شک میں پڑ گیا، ممکن ہے یہ ہی وہ بچہ ہو جس نے میری سلطنت کو اجاڑ دینا ہے۔ انبیاء کرام اور امتیوں کی زندگیوں کے ہر پہلو میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے ہر پہلو میں ان کی امت کے لیے سبق رکھا ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور سب سے بڑھ کر پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے کئی ایسے واقعات اس کی روشن دلیل ہیں۔ تھپڑ کھا کر بادشاہ فرعون پر سخت گھبراہٹ طاری ہوئی۔ اس نے اس کا ذکر آسیہ سے کیا اور کہا کہ میں اس بچے کو قتل کر دیتا ہوں، کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جو بڑا ہو کر میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ فرعون کی یہ بات سن کر ایک نہیں محل میں موجود 2 ماؤں کے کلیجے بھر آئے اور دل ٹوٹنے لگے۔ ایک طرف 2 ماؤں کی سچی محبت اور ممتا تھی، دوسری طرف ظالم بادشاہ تھا۔ فیصلہ ہونا تھا، ماں کی ممتا فتح حاصل کرتی ہے یا کہ ظالم کا ظلم۔ آسیہ نے فوراً کہا، فرعون دیکھو، تمہیں میرے پیار کی قسم، تم جانتے ہو کہ ہماری اولاد نہیں، میں اس بچے سے بہت پیار کرتی ہوں، اتنا کہ جتنا تم بھی مجھ سے نہیں کرتے۔ دیکھو اس بچے کو قتل نہ کرو، اب میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اپنی بیوی کی بچے سے اتنی محبت دیکھ کر فرعون کا دل بھی نرم پڑ گیا۔
کہنے لگا چلو میں اس کا امتحان لوں گا، اگر یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ تمہیں ہر صورت میں اسے اپنے سے جدا کرنا پڑے گا۔ آسیہ نے ظالم بادشاہ کی بات مان لی اور خاموش ہو گئی۔ چنانچہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینے کی غرض سے 2 سرخ رنگ کے تشت منگوائے اور حکم دیا کہ ایک تشت کو سرخ رنگ کے ہیروں سے بھر کر لے آؤ اور ایک تشت کو سرخ رنگ کے دہکتے انگاروں سے بھر لاؤ۔ جب دونوں تشت بادشاہ کے حکم کے مطابق دربار میں حاضر کر دیے گئے تو حکم دیا کہ یہ دونوں سامنے زمین پر رکھ دو، اور آسیہ کو حکم دیا کہ تم اس بچے کو ان تشتوں کے قریب چھوڑ دو۔ ادھر آسیہ کا دل ڈوبنے لگا، بچہ تو آخر بچہ ہوتا ہے، اسے ان کا فرق کیا معلوم، کہیں میرا بیٹا موسیٰ علیہ السلام آگ کے انگاروں میں ہاتھ نہ جلا لے۔ لیکن قدرت خداوندی نے اس وقت بھی آئندہ زمانے کو 2 عظیم سبق سکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام زمین پر چلتے چلتے تشتوں کے قریب پہنچ گئے اور جاتے ہی ہیروں کے تشت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ دیکھ کر آسیہ تو بہت خوش ہوئی، لیکن فرعون کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے، کیونکہ فرعون بھی جانتا تھا کہ اگر یہ مستقبل میں نبوت کا دعوے دار ہوا تو یہ بچہ سمجھدار ہوگا، کیونکہ نبی کے بچپن اور امتی کے بچپن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ادھر قدرت خداوندی سے دوسرا سبق جو اس واقعے سے دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ ہیروں کے تشت کی طرف بڑھ رہا ہے اس میں جلتا ہوا انگارہ پکڑاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ان کے منہ میں ڈلوا دو۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے اس ہاتھ کو انگاروں سے بھرے تشت کی طرف لے جا کر اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ اب فرعون کو بھی تسلی ہو گئی کہ یہ بچہ نبی نہیں، اگر یہ وہی بچہ ہوتا تو ہیرے جواہرات اٹھاتا، کیونکہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل اسلام ٹرانسفارمز لائف کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ شکریہ۔